برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت کے اندر کما حقہ کما ينبغی اظہار ما فی الضمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں ہر طرف ہمیں پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، اور جس طرف ہمارا رخ ہوتا ہے اسی طرف ہمیں کوئی اچھا اثر نظر نہیں آتا۔ آپ خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر جس علاقہ میں، جس بستی کے اندر، جس شہر میں، جس قریہ کے اندر ہم اور آپ نگاہ ڈالیں اور چلے جائیں، وہاں کوئی اچھا عمل نظر نہیں آتا، کوئی اچھا ماحول نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں اور فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات اور انعامات اور اکرامات ہیں، اگر ہم اپنے اس وجود کے اندر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے اس وجود کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی ذات کیسی رحیم و کریم ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوپر اپنی طرف سے انعامات اور احسانات کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی جان کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، آنکھ کی نعمت کو دیکھیں، زبان کی نعمت کو دیکھیں، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت کو دیکھیں، دل و دماغ اور سوچ اور فکر اور سمجھ کی نعمتوں کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے اگر انسان اپنے جسم سے باہر نکلتا ہے اور اگر اس دنیا کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید انعامات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان غور اور فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن نعمتوں کی اشد ضرورت اور زیادہ وافر مقدار کے اندر ضرورت تھی، اللہ پاک نے انہی نعمتوں کو وافر مقدار کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اگر ان کے اندر کمی آ جاتی ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت بعض مرتبہ آزمائش اور امتحان میں ڈالتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کے اپنے اعمال اور کرتوت ہوتے ہیں، اس کے نتیجے سے وہ نعمت جب چھین لی جاتی ہے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم تھی۔ مثال کے طور پر ایک آیت کا حوالہ دے کے میں آگے چلوں گا
فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سب سے پہلی بات اس معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اوپر فساد کا اظہار ہوتا ہے، خشکیوں میں، تریوں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، جب کائنات کے اندر فتنے، فساد اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا جاتا ہے، نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اعمال برے ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ پکڑ آ جاتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اور جن جن نعمتوں کی وافر مقدار کے اندر ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک نے وافر مقدار میں پیدا کی ہے۔ جس طریقے سے پانی کی نعمت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ پاک نے اس پانی کی نعمت کو بہت وافر مقدار کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں اس کرۂ ارض کے اوپر جب شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں کو پس پش ڈالا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آج جب جس نعمت کی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جب اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، پھر انسان کو جو ہے اللہ کی نعمت یاد آتی ہے، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، پھر انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھو پانی کی نعمت ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر چرند پرند درند اللہ کی دیگر مخلوقات جو ذی روح ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو روک لیتے ہیں، پانی کے اندر قلت آ جاتی ہے، اور پھر انسان کو جو پتہ چلتا ہے کہ جی واقعی پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس انسان کو جتنی ضرورت پانی کی تھی، اللہ پاک نے اس سے کئی گنا بڑھ کے پانی کو پیدا کیا۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ پاک نے ہوا کو کتنا وافر مقدار کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس انسان کو آپ دیکھیں جو بیمار ہو جاتا ہے، جس کے سانس کا مسئلہ بنتا ہے، جو ہے یعنی آکسیجن کو قبول نہیں کر سکتا، اب اس پر کیا گزرتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر وجود کی نعمتوں کو دیکھیں اور وجود کے باہر کی نعمتوں کو دیکھیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں، اور اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے احسن طریقے سے اس انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گن نہیں سکتے ہو، شمار کر نہیں سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے احسانات، اور اللہ نے تو اپنی طرف سے ایسی نعمتیں دی ہیں، ایسے احسانات کیے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ان نعمتوں کو انسان بھول جاتا ہے، پس پش رکھ لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں۔ جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، نافرمانی کے اندر، کفر کے اندر، شرک کے اندر، بدعات میں، رسومات میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خوشی اور غم کے اندر جب اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پامال ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اکثر معاف فرماتے ہیں،
لیکن کبھی کبھار عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں، اور اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جو ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی کا جو مظہر ہوتا ہے اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کبھی زلزلے لے آتے ہیں، زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر زمین اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 کی زلزلہ میں اس کائنات کا کیا بنا تھا اور یہ تہس نہس ہو گئی تھی بالا کوٹ کی وادیوں کو۔ آپ دیکھیں آج بھی وہاں نشانات نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بارشوں کو روک لیتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان جاری کر لیتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی طوفانوں کو جاری کر لیتے ہیں، اور کبھی ہوائیں اتنی تیز تند ہو جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کبھی کبھی اپنی ناراضی کا اظہار فرما لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی اقوام، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح، یہ ساری اقوام جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جن جن قوموں نے اپنے وقت کی نبی کی مخالفت کی ہے، مقابلے کے اندر آئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشہ بنا کے دکھایا ہے، وہ عبرت بنے ہیں میرے بھائیوں۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کا یہ ایک دور ایسے ہی کچھ گزر رہا ہے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب ہر طرف بارش کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے اور ہمیں پانی ملتا نہیں ہے پینے کے لیے، لوگ دور دراز سے پانی کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے انسان تو کیا انسان، چرند بھی پریشان ہیں، پرند بھی پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات، غلطی ہماری ہے، گناہ ہم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں آج عروج پر ہیں، اور پھر اس کو یعنی اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم انسان ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات اس قرۂ ارض کے اوپر پریشان ہوگی، اور اگر پانی کے لیے ترسے گی، اور اس میں اللہ پاک کے ہاں ذمہ دار اللہ نے اس انسان اور مسلمان کو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو حالات سامنے ہیں، یعنی آپ کو کہیں آپ کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر طرف یعنی آپ دیکھیں یہ عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ یعنی مسجد سے باہر نکلیں، بازار کے اندر جائیں، شہروں کے اندر جائیں، بستیوں میں جائیں، علاقوں میں جائیں، کیا ماحول ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی کس انداز کے ساتھ نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اور آپ کے سامنے اور یعنی عام ہے، فحاشی عام ہے، اور سود خوری عام ہے، رشوت عام ہے، چغل خوری عام ہے۔ یعنی اللہ پاک جن جن چیزوں سے، جن جن گناہوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں وہ سب عام ہیں۔ اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ پیارے پیغمبر سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قوم زکوٰۃ روک لے گی ان پر کیا ہوگا؟ قحط سالی آئے گی، بارشیں بند کر دی جائیں گی۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ عشر ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرمایا جب نافرمانیاں قرۂ ارض کے اوپر عام ہو جائیں گی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر طرف سکون اٹھ جائے گا، قحط سالی عام ہو جائے گی، بیماریاں عام ہو جائیں گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو آپ کی اور سب کائنات کے انسانوں کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوں گی، ان کا نام و نشان کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور ایسی بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی
جو ہے نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس انسان کو جو جو نعمتیں دی تھیں اور جن جن کاموں کے لیے جو جو نعمتیں دی تھیں، یہ انسان ان نعمتوں کو وہاں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ وہاں سے ہٹ کے جہاں استعمال نہیں کرنی وہاں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے زبان کی نعمت دی تھی، یہ حق اور سچ بولنے کے لیے، یہ حق اور سچ کی صدا لگانے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، لیکن زبان کیا ہوتی ہے؟ نعمت اللہ کی ہے، استعمال غلط ہو رہی ہے۔ آنکھ اللہ پاک نے، اللہ کی بڑی نعمت تھی، اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت کسی اور مقصد کے لیے دی تھی، لیکن آج اس انسان جو ہے یہ انسان اپنی اس آنکھ کو غلط استعمال کر رہا ہے، یہ ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے کان کی نعمتوں کو جو ہے کسی اور کام کے لیے دیا تھا، لیکن غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ پوری جتنی بھی نعمتیں ہیں جہاں ان کو استعمال کرنا ہے، جو نعمت اللہ نے جہاں جس مقصد کے لیے دی تھی وہاں استعمال کرنے کے بجائے اب اس کے برعکس اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو پھر اللہ پاک ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا را دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بات نہیں کرتے اور آپ جو ہے بیان نہیں کرتے، اور اصل بات ایسی ہے کہ جو بیان کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ گھروں کے اندر آپ حضرات آتے نہیں ہیں، اور جب بیان ختم ہو کر پھر کیا ہوتا ہے، جب خود